یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام نصیحت بھری باتیں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کے عنوان کی طرف بڑھنے سے پہلے قبلہ دین و ایمان، کعبہ دل و جاں، سرور ذیشاں، باعث تخلیق کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ذیشاں میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علی فإن الصلاۃ علی کفارۃ لکم۔ مجھ پر درود پڑھو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ تم مجھ پر درود پڑھو گے نا، تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نصیحت بھری باتیں میں ہم شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کی بیان کردہ نصیحتیں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آج جس عنوان پر ہم کلام کریں گے، اس عنوان کے تحت ہلاک کر دینے والی چیزیں، ان کو بیان کیا گیا۔ انداز وہی ہے جو پہلے بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ 3 چیزیں، 4 چیزیں، 5 چیزیں، چند چیزیں شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار ایک چیپٹر کے تحت بیان کرتے ہیں۔ آپ ذکر فرماتے ہیں، 4 چیز است اے برادر با خطر، تا توانی باش زیں ہا پر حذر۔ اے میرے پیارے بھائی، 4 چیزیں خطرے والی ہیں، ان 4 سے اپنے دامن کو بچا کے رکھنا۔ تو جہاں تک ہو سکے ان سے ڈرتے رہنا، ان سے کنارہ کشی، ان سے دوری اختیار کرنا، ان 4 چیزوں میں نہ پڑنا۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ اگلے شعر میں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں، قربت سلطان و الفت با بداں، رغبت دنیا و صحبت با زنا۔ نمبر 1، بادشاہوں کی قربت۔ نمبر 2، برے لوگوں کی محبت۔ اور نمبر 3، دنیا میں رغبت اختیار کرنا۔ اور چوتھی چیز آپ نے ذکر فرمائی، اجنبیہ عورتوں کے ساتھ میل جول۔ یہ 4 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں۔ ویسے آپ نے اپنے دور کے حساب سے بادشاہ کا تذکرہ کیا، آج کے دور کے حساب سے اگر اس کو لیں گے تو وہ لوگ جو کسی اعلیٰ منصب پر فائز ہیں، اونچی جگہ پر کسی بھی سیٹ پر متمکن ہیں، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ آپ نے اگلے شعر میں کچھ تذکرہ اس کا کیا ہے۔ آپ ذکر فرماتے ہیں کہ قرب سلطان آتش سوزاں بوت، با بداں الفت ہلاک جاں بوت۔ جو بادشاہوں کی قربت ہوا کرتی ہے نا، کرسی اقتدار پر بیٹھنے والے لوگوں کی جو قربت ہوا کرتی ہے، ان کی سنگت، ان کی رفاقت، ان کی معیت اور ان کے ساتھ میل جول، یہ ایک ایسی آگ ہے جو تمہیں جلا کے رکھ دے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجوہات تو کئی ہے کہ اس کے تحت ذکر کی جائیں گی، لیکن میں 1-2 چیزوں کی طرف صرف آپ کی توجہ دلا کے میرے مدنی چینل کے ناظرین بات کو لے کر آگے بڑھوں گا۔ اونچی سیٹ پر بیٹھنے والے، کرسی اقتدار والے، اختیار والے، لشکر جرار والے، یہ اس طرح کا جو طبقہ ہوا کرتا ہے نا، ان میں ایک چیز بعض اوقات محسوس ہوتی ہے۔ ہر ایک کی بات ظاہر نہیں ہوگی، بڑے بڑے نیک دل لوگ بھی ہوا کرتے ہیں، بڑے بڑے ایسے افراد بھی ہوا کرتے ہیں جن کا دل نور تقویٰ سے منور ہوتا ہوگا، لیکن
عمومی طور پر بات کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ جس کے دل کو اپنی محبت کے لیے منتخب فرما لے، وہ تو کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے، کسی بھی سیٹ پہ ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر جو نظارے ہماری نظروں کے سامنے آتے ہیں نا، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر غور کیا جائے اور دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو اپنی تعریف میں خوش ہوتا ہے۔ ان کے سامنے اگر ان کے کاموں پر تنقید کریں گے نا، بھلے مثبت انداز میں تنقید کریں، تو بعض اوقات یہ تنقید بھی نا تیر کی طرح چبھ رہی ہوتی ہے۔ میرے بارے میں اس کی ضرورت، یہ بات کرے گا، یہ بتائے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو تعریف پسند کی جاتی ہے، اور اگر تنقید کا سلسلہ کیا جائے نا تو یہ بعض اوقات چبھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک چیزیں اس طرح کی ہوتی ہوں گی، بعض جگہوں کے حوالے سے تو ہو سکتا ہے کہ ایسی صورت بھی ہوتی ہو کہ باقاعدہ سے کچھ ٹریننگ میں چیزیں شامل ہوتی ہیں، کو تھوڑا سا گیپ عوام سے رکھنا ہے، عوام میں میل جول پسندیدہ نہیں ہے، تم ایسے ہی غریب لوگوں کو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے بٹھاتے رہو گے، ان کے ساتھ کو محبت کی پینگیں بڑھانے کی حاجت نہیں ہے، ان کو تھوڑا اپنے سے نا دور رکھا کرو۔ بعض اوقات کام 1 منٹ میں ہونے والا ہوتا ہے، لیکن اس کو ایسے طول دیا جاتا ہے، لمبا کیا جاتا ہے کہ سامنے والا بھی نا سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ یار یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ کام کا انداز اس طرح کا بعض اوقات اپنایا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ طوالت اختیار کرتا جا رہا ہوتا ہے۔ مداحنت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، مداحنت کیا ہے؟ سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سامنے والا اسے ہو سکتا ہے کہ بات کرنے کی تمیز بھی نہ ہو، لیکن کیفیت اس طرح کی ہے، حالت اس طرح کی ہے، سیٹ یا منصب اس طرح کا ہے، عہدہ اس طرح کا ہے کہ اس کے سامنے اس کی بات کا انکار کون کرے، اور کون اس کو بتائے کہ سر آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ درست نہیں ہے، قانونی طور پر بھی درست نہیں، اخلاقی طور پر بھی درست نہیں، آپ کے منصب کے اعتبار سے بھی درست نہیں، شرعی اعتبار سے بھی درست نہیں، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے یہ کیا کہہ دیا، یہ جملہ تو درست ہی نہیں ہے، یہ چیز آپ کے منصب کے مطابق آپ کو زیب نہیں دیتی، یہ کہنے کی ہمت کس میں ہوگی؟ سر آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، سر 100% درست، سر ایسا ہی ہونا چاہیے، بالکل درست، زبردست انداز آپ نے اختیار کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی زبان اور اپنا دل یہی ایک دوسرے کا ساتھ نہ دے رہا ہو کہ سر نے جو بات کی ہے نا وہ ادھر آنے کے بجائے ادھر سے ادھر ہوئی ہے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، بنا کے رکھنی پڑے گی۔ اس کے سامنے اس کے بارے میں بات کریں گے تو 2 انداز ہوا کرتے ہیں نا، نظروں میں آنے والا، کچھ نظروں میں آنے کے بعد نظروں میں چبھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی یہ مجال، یہ اتنا جری ہو گیا، اس نے مجھے بتایا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ اور بعض جگہوں پر تو ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹس کا فرق بھی بہت زیادہ محسوس کیا جاتا ہو کہ غلط بات اگرچہ کی گئی، غلط بات اگرچہ دہرائی گئی، یہ جس بھی انداز میں اس کا تذکرہ کیا گیا، تیرا اسٹیٹس نہیں ہے کہ تو میری غلطی پر انگشت زنی کرے، مجھے سمجھائے، میری غلطی کی طرف توجہ دلائے، بعض اوقات اس طرح کے انداز ہوتے ہیں۔ تو آپ ذکر فرماتے ہیں کہ قرب سلطان آتش سوزاں بوت، یہ جو امراء کی قربت ہے نا، یہ جو بڑے لوگوں کی قربت ہے، یہ آگ کی طرح جلا دینے والی ہوا کرتی ہے۔ تو یہاں کئی جگہیں اس طرح کی آتی ہیں جہاں مداحنت سے کام لینا پڑتا ہے، تو جو مداحنت سے نہیں بچ سکتا نا، اسے چاہیے کہ ایسوں کے قریب جانے ہی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور دوسرے مصرے میں آپ نے بات ذکر فرمائی، با بداں الفت ہلاک جاں بوت، جو بروں کی صحبت ہے نا، یاد رکھنا بروں کی صحبت یہ جان کی بربادی کا سبب بنتی ہے، بروں کی صحبت۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھی صحبت کو عطار کی دکان جیسا بتایا، عطر کی دکان، آپ سامان لے نہ لیں، آپ وہاں سے قریب سے گزر بھی جائیں گے نا تو شام میں دماغ معطر ہوتے چلے جائیں گے، اور ایک عجیب قسم کی فرحت آپ کو محسوس ہوگی، راحت اور رافت کا سامان ہوتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ یہ عطر کی دکان کے قریب سے آپ گزر گئے۔ اور بروں کی صحبت یہ تو لوہار کی بھٹی کی طرح ہوا کرتی ہے، آپ کپڑے بچاتے رہیے، بچتے رہیے، جتنا بھی پیچھے ہٹیں گے نا کوئی چنگاری آ کے آپ کے کپڑوں کو جھلسا کے چلی جائے گی۔ تو ان کی صحبت اس طرح کی ہوا کرتی ہے، تو ان کا باقاعدہ سے آپ نے تذکرہ فرمایا کہ بروں سے اپنے دامن کو بچانا۔
میرے مدنی چینل کے ناظرین، میں ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاتا چلوں. دور شو از اختلاط یار بد، یار بد بد تر از مار بد. برے دوست کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ جو برا دوست ہے نا، یہ زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا ہوا کرتا ہے، برا دوست. اور اگلے شعر میں اس کی مزید وضاحت ذکر فرمائی گئی کہ مار بد تنہا ہمی بر جان زنت، یار بد بر جان و بر ایما زنت. اگر زہریلا سانپ تجھے ڈس بھی لے گا نا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، تیری جان چلی جائے گی، بس جان چلی گئی. یہ جان جانا ہو سکتا ہے تیری نجات کا ذریعہ بن جائے. یہ جان کا چلے جانا کچھ عجب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ سے تجھے درجات رفیع دلانے کا ذریعہ بن جائے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا قرب دلانے کا باعث بن جائے کہ تو نے ایک تکلیف اور ایک اذیت کا سامنا کیا. بندہ مومن کو کانٹا بھی چبھے نا، اس کانٹے کے چبھنے پر بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ سانپ کا ڈسنا تیری نجات کا ذریعہ بن جائے. اور یہ برا دوست، یہ تیری جان بھی لے گا اور تیرا ایمان بھی لے گا. تو بروں سے اپنے آپ کو بچائیے، بروں کے دامن سے اپنے آپ کو بچائیے. ہاں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ دوستوں سے کچھ نہ کچھ انبن ہوتی ہے، اور دوستوں سے انبن ہونے کے بعد یہ دشمنوں کے ساتھ جا کر بیٹھتا ہے تاکہ اس دوست کو مزہ چکھا سکے. میں عرف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات آپ کے سامنے رکھ کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. آپ کہتے ہیں چنگی مندی سجنا کولوں 100 واری ہو جاندی، یار یاراں دا گلا نہیں کر دے سچی پریت جنا دی. یہ کچھ نہ کچھ اونچ نیچ اپنوں میں ہو جاتی ہے، لیکن اپنوں میں اونچ نیچ اس طرح کی کچھ ہو جائے نا تو یہ گلا نہیں کیا جاتا، یہ شکوہ اور شکایت کی راہ کو نہیں اپنایا جاتا. آپس میں بیٹھ کے اپنے معاملات کو سلجھا لیجیے. بروں کی طرف جانے کی کسی بھی صورت پذیرائی نہیں ہے. بروں کی صحبت، بروں کی سنگت، بروں کی رفاقت، بروں کی معیت اور قربت یہ تجھے ہلاک کر دے گی. اور اس کے بعد آپ نے ذکر فرمایا زہر دارت در دروں دنیا چمار، گرچہ بینی ظاہرش نقش و نگار. اے دیکھنے والے، اے سننے والے، یاد رکھنا یہ دنیا جو ہے نا، دنیا، یہ دنیا سانپ کی طرح زہر رکھتی ہے. سانپ میں زہر ہوتا ہے نا، یہ دنیا سانپ کی طرح زہریلی ہوا کرتی ہے. اور ظاہری طور پر غور کرو نا تو کچھ عجب نہیں ہے کہ ظاہری طور پر تمہیں کچھ نہ کچھ خوبصورتی نظر آ رہی ہو، کچھ نہ کچھ آرائش زیبائش تمہیں محسوس ہو رہی ہو، تم نقش و نگار کے چکر میں پڑ جاؤ. جو سانپ جتنا بھی خوبصورت ہو، اس کے منہ میں انگلی دینے کی اجازت تھوڑی دی جائے گی، یا اسے اپنی طرف بڑھنے کی اجازت تھوڑی دی جائے گی. کتنا خوبصورت ہے، آ میرے گلے آ کے لگ جا، آ میرے قریب آ جا، یا خود چل کے اس کی طرف جانا شروع کر دے. ایسا نہیں ہوتا. سانپ جتنا بھی خوبصورت ہو نا، آپ کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ قریب جا کے اس کے ساتھ سیلفی نہ لے لوں. یہ ظاہری طور پر نقش و نگار ہے، لیکن درون خانہ جو زہر کی تھیلی ہے نا، یہ تمہاری جان جانے کا سبب بن سکتی ہے. توجہ اس طرف، ان چیزوں کی طرف ہوتی ہے نا. تو یہ دنیا جتنے بھی بناؤ سنگار کے ساتھ آ جائے، یہ جو اپنے اندر زہر لیے ہوئے ہے نا، دنیا کی محبت یہ تمہیں رب کی بارگاہ سے دور کرتی چلی جائے گی، تمہیں مقرب بارگاہ نہیں بننے دے گی. قرب الہی کے زینے چڑھنا چاہتے ہو نا، تو دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالنا ہوگا. قرآن تو واضح طور پر فرما چکا نا، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. آخرت کا گھر ہی اچھا گھر ہے. کیا یہ اچھا ہوتا لوگ جان لیتے. ایک فانی ہے، ایک باقی ہے، ایک مٹ جانے والا ہے، ایک ختم ہو جانے والا ہے. ایک مٹ جانے والا، ختم ہو جانے والا، اور ایک باقی رہنے والا ہے. بات بالکل واضح سی ہے. تو سمجھداری کا تقاضا کیا ہے کہ مٹ جانے والی سے بہت زیادہ محبت کرنے کے بجائے باقی رہنے والے کی طرف بڑھا جائے. اعمل للدنیا بقدر مقامک فیہا واعمل لآخرتک بقدر بقائک فیہا. اس دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا تم نے یہاں رہنا ہے، اور اس دنیا کے لیے اتنا سرمایہ جمع کرو جتنا تم نے وہاں رہنا ہے. تو سمجھدار یہ دنیا میں دل لگانے کی طرف نہیں جاتا. یہ دنیا، اس کو صرف اتنا سمجھیے یہاں سے کچھ
اپنی ضرورت کی اشیاء لینی ہے، منزل کچھ اور ہے، اور منزل ہے قرب الہی، منزل ہے رضا الہی کی طرف بڑھنا، منزل ہے اپنے رب کو راضی کر کے اس دنیا سے جانا۔ اور اگلے شعر میں آپ نے بات ذکر فرمائی، می نماید خوب و زیبا در نظر، لیک از زہرش بود جارا خطر۔ اس دنیا کو تم دیکھو گے نا، نظر میں اچھی اور خوش نما دکھائی دیتی، کشش رکھتی ہے دنیا، یہ تمہیں اپنی طرف کھینچے اور تم بھی باہیں پھیلا کے اس کی طرف مزید آگے بڑھتے چلے جاؤ، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اس لیے کہ ظاہری طور پر تمہیں جو خوبصورتی نظر آ رہی ہے نا، درون خانہ کیفیت کیا ہے؟ اس کے اندر جو زہر ہے نا، یہ زہر تمہاری جان لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور پھر آپ نے ذکر فرمایا، زہر این مار منکش قاتل است، باشد از و دور ہر کو آکل است۔ جو اس خوبصورت سانپ کے اندر زہر ہے نا، خوبصورت سانپ، شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار اس دنیا کی خوبصورتی کو خوبصورت سانپ کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ خوبصورت سانپ، بعض اوقات ہوتا ہے نا، یہ مل جائے، یہ مل گیا، یہ حاصل کر لیا، وہ حاصل کر لیا، بس یہ تھوڑا سا رہ گیا، یہ تھوڑا سا تھوڑا آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والا، اس کو آگے اور خوبصورتی نظر آتی ہے، اس سے آگے اور خوبصورتی نظر آتی ہے۔ شاید ہی کوئی اس طرح کا آپ نے دیکھا ہو جس نے بہت سارا سرمایہ جمع کر لیا ہو، اور بہت سارا سرمایہ جمع کرنے کے بعد نہ اس کے دل کو اطمینان نصیب ہو گیا، نہیں یار بہت جمع کر لیا، اتنا مال میں نے جمع کر لیا، میری نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں نا، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اب مجھے کیا ضرورت ہے مزید کاروبار کرنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے مزید آگے بڑھنے کی، اتنی دولت تو موجود ہے، اب میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آگے نہ بڑھوں، اپنے رب کا قرب پانے والے اعمال بجا لانے کی طرف آگے نہ بڑھوں، اس طرف طبیعت کا میلان نہیں ہوگا۔ ہاں، اس وقت بھی اگرچہ مال کا انبار لگ گیا نا، خزانے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بینک بیلنس مضبوط سے مضبوط تر موجود ہے، نسلیں بیٹھ کر کھائیں تو مال ختم نہ ہو، اس وقت بھی نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوگا، اس وقت بھی روزہ رکھنا مشکل نظر آتا ہوگا، قرآن پاک ٹائم نہیں ملتا جناب، دیگر نیک اعمال بس مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، نہیں اس وقت بھی اپنے رب کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف نہیں بڑھ سکا، اس وقت بھی توجہ کسی اور چیز کی طرف ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ خوبصورت جو تمہیں نظر آتی ہے نا، یہ خوبصورت اور منقش سانپ کی طرح ہے، یاد رکھنا جو اس کے اندر زہر ہے نا، یہ زہر یہ تمہیں ہلاک کر دے گا، عقل مند آدمی کبھی بھی ایسے سانپ کے قریب نہیں جاتا۔ اور یہ بات ذکر کرنے کے بعد اب ارشاد فرماتے ہیں، ہم چو طفلاں من اگر اندر سرخ و زرد، چون زنا مغرور رنگ و بو مگرد۔ دو چیزوں کا تذکرہ آپ نے فرمایا، بچہ اور عورت۔ بچے کو انجام کی طرف توجہ نہیں ہوتی، بچہ صرف رنگوں کے چکر میں ہوتا ہے، خوبصورت رنگ نظر آیا نا، اس نے ہاتھ آگے بڑھانا ہے، خوبصورت انگارہ خوبصورت ہوتا ہے نا، بچے کو پتا نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، یہ بچہ نادانی میں اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، کیوں؟ رنگ اچھا لگ رہا ہے۔ یہ بچوں کی عادت ہوا کرتی ہے کہ رنگ دیکھ کر ہاتھ آگے بڑھا لینا، تو بچہ نہیں ہے، اب تو سمجھدار ہو چکا ہے، اب تو بلوغت کے مراحل کو طے کرنے کے بعد مزید آگے بڑھ چکا، جوانی کی بلندی کو تو نے جا کے چھو لیا، ہاں جوانی کے بعد اگلے سفر کی طرف بھی تو بڑھ گیا۔ دیکھ اب تو بچہ نہیں ہے، جب تو بچہ نہ رہا تو یہ بچوں والے کام کیوں کرتا ہے؟ سمجھدار ہے، سمجھدار بن کے جی، اپنے انداز پہ غور کر۔ اور دوسری بات آپ نے ذکر فرمائی کہ یہ عورتوں کی طرح نا رنگ اور خوشبو، اس پر فریفتہ ہونے والا انداز بھی اچھا نہیں ہے۔ تو مرد ہے نا، مردانگی دکھا، بہادر بن، اور دنیا کی محبت سے اپنی جان کو چھوڑا اور آگے بڑھتا چلا۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، زال دنیا چون عروس آراس تس، درد و روزے شوئے دیگر خاص تس۔ دنیا تو ایک بوڑھی دلہن کی طرح سجی ہوئی ہے جو ہر دوسرے روز نئے شوہر کی تلاش میں نکلتی ہے۔ یہ پیسہ آج تیرے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا، اس کے بعد کسی اور کے پاس ہوگا، اس کے بعد کسی اور کے پاس ہوگا، یہ ایک جگہ کب ٹکتا ہے؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم ان ایام کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں،
آج دولت تیرے پاس ہے نا، عاجزی اختیار کر، تکبر والے انداز نہ اپنا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں جھکنے والے انداز کو اختیار کر، شریعت مطہرہ کی پاسداری میں زندگی بسر کر، مال ملا نا، اس مال کے حقوق واجبہ کو ادا کر، حرام کی دولت سے اپنے دامن کو بچا، حلال کی طرف قدم بڑھا۔ پھر آپ نے اگلی بات جو ذکر فرمائی نا، اس بات کی طرف بڑھنے سے پہلے میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ ایک بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں حب دنیا دی رب تھی موڑے، ویلے فکر کھچیوے ہو، سے طلاق دنیا نو باہو، جے کر سچ پچھیوے ہو۔ نہیں، آپ نے جو بات ذکر فرمائی نا، بات تو پنجابی میں آپ نے ذکر فرمائی، آپ کہتے ہیں یہ دنیا کی محبت ہے نا، یہ دنیا کی محبت رب کی بارگاہ سے دور کھینچ دیتی، یہ رب کی بارگاہ سے دور لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور میں تو تمہیں دل کی بات بتاؤں، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تمہیں دل کی بات بتاؤں، اس دنیا کو 3 طلاق دے کے رب کی بارگاہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لے۔ اور پھر جو بات ذکر فرمائی گئی وہ ہے لب پیشے شوئے خندامی کنت، پس ہلاک از زخم دندامی کنت۔ دنیا کی محبت میں گرفتار آدمی کو اس شوہر سے تعبیر کیا گیا۔ یہ شوہر کے سامنے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ آتی ہے تاکہ اس کی کشش دنیا کی طرف مزید آگے بڑھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اپنا منہ کھول کے نہ اس کو لقمہ بنا لیتی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، میں ایک چیز مزید آپ کے سامنے رکھ کے گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں گا۔ یہ دنیا 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 جو ذکر کیا جا رہا ہے نا، دنیا ہے کیا؟ ہر وہ چیز تجھے جو رب کی بارگاہ سے دور کرے وہ دنیا ہے۔ ہر اس چیز سے تجھے اجتناب کرنا ہوگا، ہر اس کام سے تجھے کنارہ کشی کو اختیار کرنا ہوگا۔ دولت زیادہ کمانا یہ ناجائز نہیں ہے، حرام کمانا اگرچہ تھوڑا ہو یہ ناجائز ہے۔ اگر یہ بندہ کاروبار کرنے کی طرف بڑھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جن چیزوں کو اس پر لازم کیا گیا یہ ان کو اپناتے ہوئے زندگی بسر کر رہا ہے، شریعت کی پاسداری میں زندگی بسر کر رہا ہے، تو شریعت کی پاسداری میں زندگی بسر کرنے والا اگر اس کے پاس 4 پیسے زیادہ آ گئے تو اس کو دنیا دار نہیں کہا جا سکتا۔ ہر وہ چیز جو تجھے رب کی بارگاہ سے دور کرے اس چیز سے اجتناب کرنا، احتیاط برتنا، یہ تم پر لازمی ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے، خوشیاں اور راحتیں سب کا مقدر فرمائے، اور اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہمیں ان ارشادات عالیہ پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ الکریم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی، یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔